ایک چیز جی بتائیے، جی ترکی نے اس ضمن کے اندر کیا کوئی وضاحت کی ہے؟ کیونکہ یہ جو لال قلعے کا حملہ ہے، اس ضمن کے اندر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت نے الزامات کسی نہ کسی حد تک ٹرکیہ کے اوپر لگائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ یا ان کو سپورٹ جو ہے یہ ٹرکیہ نے کی۔ یہ ویسے پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے علاوہ بھی کوئی اور سوجا ہے اور اس نے کسی اور طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے یہ ہیں، تو کیا؟ یاسر بھی میں اس میں آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں۔ جی ہوا یہ بنیادی طور پہ کہ یہ جب یہ اٹیک ہوا 10 نومبر کو، تو دلچسپ چیز یہ ہے کہ بھارتی میڈیا خاص طور پہ وہ اپنی روایت کے مطابق باولے کتے کی طرح جو ہے وہ گھوم رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کسے کاٹے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ تھا گاڑی کے اندر، سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، فوراً ایک جو ہے وہ مہم چلا دی گئی، پاکستان نے کیا ہے۔ تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرکیہ نے کیا ہے، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، وہ ایک کانفرنس میں ٹرکیہ گئے تھے، وہاں سے وہ واپس آئے، اور ایک تنظیم کا نام انہوں نے دیا کاسا، کہ یہ اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر اس پورے اٹیک کو پلان کیا اور پھر یہ کارروائی کی، اور انڈین میڈیا اور انڈین جو اس کے ذمہ داران ہیں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے، وہ اس چیز کو کلیم کرتے رہے۔ دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کل انڈیا نے بنگلہ دیش پہ الزام لگا دیا ہے کہ انصار اللہ بنگلہ دیش نامی تنظیم نے یہ جو ہے وہ یہاں پر اٹیک کیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز اس کو تو پھر جوڑا اسے شیخ حسینہ واجد سے ہوگا کہ جی وہ ہمارے بالکل پاس موجود ہے، اس کے خلاف وہاں پہ فیصلہ آ گیا ہے، تو اب اس کی واپسی کے حوالے سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جی یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ مودی حکومت، ان کے وزراء یہ اتنے نااہل جاہل ہیں کہ اپنی ناکامی کو اپنے میڈیا کے ذریعے، جو وہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حد تک جرنلسٹ ہیں، اخلاقی طور پہ جرنلسٹ ایتھکس کو کس حد تک سمجھتے ہیں، یہ میں اور آپ ان کی اسکرین دیکھ کر بہت اچھی طرح اندازہ کر لیتے ہیں کہ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو پی سی کابل کے 6 فلور بنوا دیتے ہیں، مطلب اس طرح کے بلنڈرز وہ کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں ان کا مذاق بنتا ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے انہوں نے پہلے پاکستان پہ الزام لگایا، پھر انہوں نے ٹرکیہ پہ الزام لگایا، اب انہوں نے بنگلہ دیش پہ لگا دیا، یعنی جہاں سے انہیں جس ملک کی طرف سے خارجہ پالیسی میں بھارت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے، فوراً اس ملک کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب جو ہے وہ ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے ذمہ داران حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی اس بکواس پہ فوری یقین کر لیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پھر اسٹیپس لینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ صرف ٹرکیہ پہ نہیں، کل انہوں نے بنگلہ دیش پہ بھی ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بنگلہ دیش میں انصار اللہ بنگلہ دیش نامی تنظیم ہے جس نے یہ پورا اٹیک آرگنائز کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹرکیہ کی عکاسہ تنظیم ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ ان ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی گئی، ان کی برین واشنگ کی گئی، انہیں واپس بھیجا گیا اور انہوں نے یہ کارروائی کی، اور اس سے پہلے یہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا گیا۔ اچھا، آج آ کر پھر اس رفتار سے یہ امریکہ تک بھی پہنچ ہی جائیں گے؟ ایگزیکٹلی یہ جس طرح یہ جا رہے ہیں، مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ٹرمپ جو ہے وہ کہیں پہ ان کی بے عزتی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ 7 تیاروں کا ذکر کر دیتے ہیں، تو مودی صاحب تو ان سے نظریں نہیں ملاتے۔ جس میٹنگ میں یا جس جگہ پر، جس کانفرنس میں، بین الاقوامی کانفرنس میں ٹرمپ کے آنے کا امکان ہو، بھارتی وزیر اعظم وہاں جاتا نہیں ہے، مطلب یہ اس کی حالت ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی امریکہ نے کروایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکیہ کا یہ جو اسٹیپ ہے، یہ جو ان کی سپلائی چین کو ڈیمیج کیا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکن ڈیفنس جو سپلائی چین ہے اس میں آج تک کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، یعنی یہ اہم نقطہ ہے یاسر بھی، اس میں آج تک کسی نے کسی ملک نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی امریکن ڈیفنس سپلائی لائن میں، یعنی ڈیفنس ایسٹس جو امریکہ کے اپنے کسی دوست ملک کو بھیجتا ہے یا کسی بھی معاہدے کے تحت وہ جو ہے وہ سامان دے رہا ہے کسی ملک کو، اس کی سپلائی لائن میں کبھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے۔
ٹرکیہ نے جو ہے وہ انکار کیا اپنی فضائی حدود دینے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرکیہ جو ہے وہ اتحادی ہے نیٹو میں امریکہ کا۔ جی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا قدم ہے، یعنی یہ ایک نارمل اسٹیپ نہیں ہے۔ یعنی تو ظاہری یہ بات میں ہے کہ بنیادی آپ طور اپنے ایک اتحادی کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں۔ بھارت خلاف کا معاملہ تو اقدام ایک الگ اٹھا سے رہے ہیں، ہے، اتحادی کو جواب کیا دینا ہے، اس کے سامنے جواب دیں۔ کیا چیزیں رکھیں گے۔ تو یہ بہت جی بڑا ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر سٹیپ جو اٹھایا گیا ہے، اس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے ٹرکیہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود ٹرکیہ کی جانب سے یہ اقدام جو ہے یہ بھارت کے منہ پہ تو پھر زناٹے دار تمانچہ ہی۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو میں تو اسے کلیئر کٹ یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹرکیہ کا ایک بہت بڑا حملہ ہے بھارت کے اوپر، جس میں ایک سنگل بلٹ جو ہے وہ فائر نہیں ہوئی اور چاروں شانے کر دیا ہے ٹرکیہ نے بھارت کو۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹرکی ایمبیسی ہے اس کے لوگوں پر سختیاں کرے، وہاں سے عملہ کم کرنے کی بات کرے جو نارملی ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ جو اس کی فضائی حدود ہے وہاں سے گزرنے والی جو ٹرکش لائن ہے اس کی فلائٹس کو کم کرے، ان کی فلائٹس پہ اعتراضات اٹھائے۔ بالکل بھارت یہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے ایز اے پاکستانی اگر میں اسے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکیہ نے مسلم برادر ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے، اور اس نے بالکل واضح کیا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس نے آپریشن سندور کے دوران، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ ڈرونز دیے، اس نے اس کا جو بحری جہاز تھا وہ یہاں موجود رہا۔ ابھی جو ہے وہ پاکستان اور ٹرکیہ درجن کے قریب جو ہے وہ ڈیفنس پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں میزلز ہیں، جس میں ڈرونز ٹیکنالوجی ہے، جس میں کان فائٹر جیٹ بھی ہے ان کا، ففتھ جنریشن جو ہے وہ فائٹر جیٹس کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور اس کا نام دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح کے معاہدے جی اسی طرح کے جو معاہدے ہیں وہ ٹرکیہ کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کام کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے ایک اور الزام لگایا کہ پاکستان ٹرکیہ اور بنگلہ دیش کے ذریعے بھارت میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اچھا، یعنی بڑی یہ بات ہے تازہ کہ ان کے ہم نے بہت ترقی یافتہ ملک کو اپنی پراکسی بنایا ہوا۔ ملک بالکل، ہم جو ہے نا وہ مطلب پراکسیز بنا رہے ہیں۔ اب پہلے جو ہے وہ ہم پہ الزام ہوتا تھا کہ گروپس بناتے ہیں پراکسیز کے طور پہ، اور اب ہم ملکوں کو جو ہے وہ پراکسیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اب اگر آپ جو ہے وہ مطلب تازہ ان کے بیانات دیکھیں مودی حکومت کے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید ہوش و حواس کھو چکے ہیں اپنے، شاید ان کے پاس جو ہے نا مطلب سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پولیٹیکل سینس تو بہت دور رہ گئی، کامن سینس نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو ٹرکیہ نے جو اسٹیپ لیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کا ثبوت دیا، اور اس میں اصل بھائی جو ہے وہ ٹرکیہ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر بات پاکستان کے حوالے سے آتی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں رشیا کے ساتھ تعلقات اس کے کیسے ہوں گے، اور رشیا سے اگر یہ جھکاؤ اپنا کم کرتا ہے تو پھر چائنا رشیا بلاک جو ہے یہ بھارت کے لیے کتنی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ابھی رشیا اور بھارت کے جو ریلیشنز ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں، مطلب اگر اسے بالکل نارمل وے میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ کشیدگی کی سچویشن نہیں ہے، یا جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے دوستانہ مراحل میں ہی ہیں ابھی وہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں فائدہ جو ہے وہ چائنا کو بھی ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اپچی ہیلی کاپٹرز تھے یہ پاکستان اور چائنا کے لیے منگوائے گئے تھے، تو اس میں چائنا کو بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ٹرکیہ کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ویسے بھی اچھے ہیں، اور اس اسٹیپ کے بعد جو ہے وہ مزید لازمی بات ہے ان کے روابط بھی بڑھیں گے، اور جو ہے وہ ایک پازیٹیو گیسچر بھی جو ہے وہ چائنا کے پاس گیا ہے کہ یہ کس طرف کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں ٹرکیہ، اور
جو ہمارا خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے، اس میں بھارت کو لگام ڈالنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا بلاک ہے جو بننے جا رہا ہے، اور یہ جو ترکیہ کا اپنی فضائی حدود کے حوالے سے سخت قدم ہے، یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن بن رہی ہے اوورال، اس میں جو نئے بلاکس ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ جو جنوب ایشیا میں بنے گا اور جو مڈل ایسٹ میں جو چینجنگز آ رہی ہیں، اس میں ترکیہ کا رول بہت اہم ہے۔ اور اس میں جو ہے اب اس کو آپ اس طریقے سے ایج کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے معاملات جو ہیں وہ کیسے تھے، تو ہم اس تناظر میں صرف اس اسٹیپ کو دیکھیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھارت اور اسرائیل کے بہت قریبی تعلقات ہیں ان دنوں میں، مطلب جو پرانے معاہدے چل رہے ہیں ترکیہ کے اور اسرائیل کے، ہم ان کو اگر ایک طرف رکھیں، جو حالیہ کچھ ماہ سے جو اس کے ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان جو چپکلش ہوئی ہے اور جو معاملات سامنے آئے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو فضائی حدود نہ دینے کا معاملہ، یہ صرف جنوبی ایشیا پہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ مڈل ایسٹ پہ بھی جو ہے وہ بالکل ایکولی امپیکٹ کریٹ کرے گا۔